دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم 19ویں صدی کے اواخر میں مغربی ہمالیہ، خاص طور پہ جو گلگت کا علاقہ ہے، وہاں کی جانے والی یورپی مہمات اور جو دریافتیں ہوئیں ان کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے، اس پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ بالکل، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سرگرمیاں جو سمجھیں 1865 سے 1895 کے دوران کافی زیادہ تھیں، کیا یہ خالصتاً علم کی پیاس تھی، سائنسی تجسس تھا، یا جغرافیائی دریافت کا جذبہ تھا، یا پھر یہ اس بڑے کھیل کا حصہ تھیں جسے گریٹ گیم کہا جاتا ہے، یعنی وسطی ایشیا میں برطانوی ہندوستان اور روسی سلطنت کے درمیان جو ایک آپ کہہ لیں سیاسی اور تصویریاتی رساکشی چل رہی تھی۔ ہماری آج کی گفتگو جان کی کتاب دی گلگت گیم میں جو شواہد ہیں اور جو تجزیہ ہے اس پر مبنی ہے۔ میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ ان مہمات کو صرف گریٹ گیم کی اینک سے دیکھنا وہ تصویر کا ایک ہی رخ دکھاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سیاسی اور تصویراتی مقاصد پس پردہ موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی دور میں ہمیں خالص سائنسی تحقیق یا لسانیات اور نسلیات میں گہری دلچسپی اور کچھ لوگوں کا محض پہاڑوں کو سر کرنے کا جذبہ یا ان دیکھی وادیوں کو کھوجنے کا انفرادی شوق، یہ بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ میں اس سے ذرا مختلف نقطہ نظر رکھتی ہوں۔ میرے خیال میں جو شواہد ہیں وہ واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمام تر سرگرمیاں بنیادی طور پر گریٹ گیم کے وسیع تر سیاسی اور فوجی مفادات کے تابع تھیں۔ جہاں تک جغرافیائی دریافت یا سائنسی تحقیق کا تعلق ہے، وہ اکثر یا تو ایک یوں سمجھیں ضمنی نتیجہ تھا، یا پھر اصل جو تصویراتی مقاصد تھے ان کو چھپانے کا ایک خوبصورت پردہ تھا۔ اصل کھیل تو بالادستی کا تھا۔ میں اس سیاسی پس منظر کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، یقیناً وہ اہم تھا، لیکن آئیے کچھ مثالوں پر غور کریں۔ ڈاکٹر GW لائٹنر کو ہی لے لیں۔ اب کیا ان کی بنیادی دلچسپی سیاست تھی؟ شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ ان کا اصل میدان تو لسانیات اور نسلیات تھا۔ انہوں نے دردستان کی اصطلاح وضع کی، مقامی قبائل کی زبانوں جیسے شینا، بروشاسکی، چترالی اور ان کی منفرد ثقافتوں پر کتنا تفصیلی کام کیا۔ انہوں نے ان قبائل کی جسمانی خصوصیات جیسے نیلی آنکھیں، سنہرے بال اور ان کی جو غیر اسلامی یا قدیم رسومات تھیں ان کو دستاویز کیا۔ ان کا یہ قیاس کہ ان کا تعلق شاید قدیم یونانی یا آریائی نسل سے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک گہرے علمی تجسس کی عکاسی کرتا ہے۔ پھر جارج ہیورڈ ہیں، جنہیں رائل جیوگرافیکل سوسائٹی یعنی RGS نے مالی معاونت فراہم کی، بظاہر ایک خالص جغرافیائی مقصد کے لیے کہ دریائے آمو یعنی آکسس کا حقیقی منبع تلاش کرنا ہے۔ اور یہ بھی مت بھولیں کہ یہ علاقے، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بذات خود ایک مغناطیسی کشش رکھتے تھے۔ جان کی خود ننگا پربت اور گوری کے مقام سے جو منظر نظر آتا ہے اسے ہمالیہ میں سب سے زیادہ خوفناک اور شاندار نظارہ قرار دیتے ہیں، تو یہ جغرافیائی عظمت خود مہم جوئی کی دعوت دیتی تھی۔ کچھ افسران جیسے جان بیڈلیف وہ شکار کے شوقین تھے، مارخور اور آئبیکس کا شکار انہیں ان دشوار گزار وادیوں تک لے گیا، اور لائٹنر کی درد ثقافت کے تحفظ کی کوشش ہے، چاہے ان کے طریقوں پر سوالات ہوں، کیا وہ بھی محض سیاسی چال تھیں؟ آپ جن انفرادی مثالوں اور محرکات کا ذکر کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ اہم ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن انہیں وسیع تر تناظر سے الگ کرنا میرے خیال میں تھوڑا گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ دی گلگت گیم کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ گلگت کا خطہ محض چند خوبصورت وادیوں کا مجموعہ نہیں تھا، یہ ایشیا کا ایک فلیش پوائنٹ تھا، ایک ایسی جگہ جہاں بڑی طاقتوں یعنی برطانوی ہندوستان، روس، چین اور مقامی ریاستوں جیسے کشمیر، افغانستان، ان سب کے مفادات ٹکراتے تھے، تو اس کی تصویراتی اہمیت غیر معمولی تھی۔ کتاب میں یہ نقطہ بھی بہت واضح ہے کہ ان مہم جوؤں کی جغرافیائی دریافتوں کو ٹاپ سیکرٹ سمجھا جاتا تھا اور ان کی مہمات اکثر فوجی گشت سے مشابہت رکھتی تھیں۔ مجھے یہ بات خاص طور پر اہم لگتی ہے کہ ان کا مقصد نئے راستے کھولنا نہیں تھا، بلکہ تمام ممکنہ راستوں کو تلاش کر کے انہیں بند کرنا تھا تاکہ کسی ممکنہ روسی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ آپ نے RGS کا ذکر کیا، لیکن کیا وہ واقعی غیر جانبدار علمی ادارہ تھا؟ اس وقت سر ہنری راولنسن جیسے بااثر افراد جو خود انڈیا کونسل کے رکن بھی تھے اور RGS کے صدر بھی رہے، ان کا اس پر کافی غلبہ تھا۔ راولنسن
ہندوستان کے دفاع کے لیے جارحانہ فارورڈ پالیسی، یعنی سرحدوں پر فعال طور پر برطانوی اثر و رسوخ بڑھانا اور روسی اثر کو روکنے کی حکمت عملی، اس کے زبردست حامی تھے۔ ان کے نزدیک RGS اس پالیسی کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے مہاراجہ اور خود برطانوی حکومت بھی اکثر آزادانہ مہم جوئی کی حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی غیر متعلقہ فرد ان حساس سرحدی علاقوں میں معلومات اکٹھی کرتا پھرے۔ جہاں تک لائٹنر کی نسلیاتی دلچسپی کا تعلق ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ قبائل کا مطالعہ دراصل ان پر کنٹرول حاصل کرنے اور ان کی وفاداری جیتنے کی ایک کوشش ہو؟ سامراجی طاقتیں اکثر ایسا کرتی تھیں، اور ہیورڈ کا المناک قتل، جس کے پیچھے کشمیر دربار، چترال کے مہتر یا یاسین کے سردار میر ولی کا ہاتھ ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی سادہ سائنسی مہم نہیں تھی، بلکہ ایک جان لیوا سیاسی کھیل تھا۔ ایک اور نکتہ، اس سارے عرصے میں ہمیں ان علاقوں میں ماہرین نباتات یا ماہرین ارضیات کیوں نظر نہیں آتے؟ اگر مقصد خالص سائنسی تحقیق ہوتا تو ان کی موجودگی تو لازمی ہونی چاہیے تھی نا؟ اچھا، آپ نے ہیورڈ اور RGS کا ذکر کیا، آئیے اسی نکتے کو پہلے دیکھتے ہیں۔ RGS کا ہیورڈ کو مالی مدد فراہم کرنا میرے نزدیک اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھئی جغرافیائی دریافت میں حقیقی دلچسپی موجود تھی۔ ہیورڈ کا اپنا بیان کردہ مقصد بھی تو یہی تھا، دریائے آمو کا منبع تلاش کرنا۔ وہ خود کو ایک آزاد محقق کے طور پر پیش کرتا رہا جو کسی حکومتی ایجنڈے سے ان کے مطابق منسلک نہیں تھا۔ کہ ہم اس کی ذاتی خواہش اور RGS کے جو بظاہر سائنٹیفی مینڈیٹ تھا، اسے مکمل طور پر رد کر سکتے ہیں؟ میں ہیورڈ کی ذاتی ہمت یا تجسس پر سوال نہیں اٹھا رہی، بالکل نہیں، لیکن ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ RGS خاص طور پر راولنسن کے دور میں برطانوی خارجہ پالیسی اور گریٹ گیم کے مقاصد سے لا تعلق نہیں رہ سکتی تھی۔ راولنسن جیسے لوگ وسطی ایشیا میں روسی اثر و رسوخ کو ایک حقیقی خطرہ سمجھتے تھے اور ہر ممکن طریقے سے اسے روکنا چاہتے تھے۔ ہیورڈ جو بھی معلومات اکٹھی کر رہا تھا، چاہے وہ خالصتاً جغرافیائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کی تصویراتی اہمیت سے انکار ممکن نہیں تھا۔ ان معلومات کو لامحالہ طور پر ہندوستان میں بیٹھے فیصلہ سازوں تک پہنچنا تھا اور ان کی فوجی حکمت عملی پر اثر انداز ہونا تھا۔ اور پھر ہیورڈ کا قتل، یہ واقعہ بذات خود اس مہم کے سیاسی مدمرات کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ برطانوی اور کشمیری حکام نے اس قتل کی کوئی سنجیدہ اور شفاف تحقیقات کیوں نہیں ہونے دی؟ شواہد پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ ایک ایسے نازک وقت میں جب یہ خطہ تصویراتی طور پر انتہائی اہم ہو چکا تھا، ایک آزاد یورپی محقق کو جو شاید بہت کچھ جان گیا تھا، راستے سے ہٹا دیا گیا؟ یہ سوالات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چلیں ڈاکٹر لائٹنر کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ ان کے کام کو سیاسی رنگ دے رہی ہیں، لیکن کیا یہ ان کی علمی خدمات کی اہمیت کو کم نہیں کرتا؟ ذرا ان کے کام کی وسعت کو دیکھیں۔ انہوں نے نہ صرف درد قبائل کی زبانوں، چترالی، شینا، برشاسکی وغیرہ ان کی درجہ بندی کی، بلکہ ان کے لوک گیتوں، روایات اور سماجی ڈھانچے کو بھی تفصیل سے ریکارڈ کیا۔ انہوں نے لاہور میں اپنے گھر پر ان قبائل کے نمائندوں کو ٹھہرایا تاکہ ان سے براہ راست بغیر کسی سرکاری واسطے کے معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ طریقہ کار تو ایک سنجیدہ محقق کا ہی ہو سکتا ہے۔ ان کی یہ کوشش کہ درد ثقافت کو مغربی تہذیب اور مہاراجہ کشمیر کی ہندوانہ پالیسیوں کے ممکنہ منفی اثرات سے بچایا جائے، کیا یہ صرف سیاسی چال تھی یا ایک عالم کا اپنی تحقیق کے موضوع سے حقیقی لگاؤ؟ میں پھر کہوں گی کہ میں لائٹنر کے علمی کام کی نفی نہیں کر رہی۔ یقیناً انہوں نے اہم کام کیا، لیکن ان کے محرکات کو صرف علمی قرار دینا میرے نزدیک یہ تھوڑی سادہ لوہی ہوگی۔ انہوں نے پنجاب حکومت سے باقاعدہ فنڈنگ حاصل کی۔ کشمیر کے مہاراجہ رنبیر سنگھ سے ان کا تنازع صرف علمی اختلاف نہیں تھا، اس کی جڑیں سیاسی تھیں، کیونکہ مہاراجہ اپنی سرحدیں شمال میں دردستان کے علاقوں تک پھیلا رہے تھے اور لائٹنر اس توسیع پسندی کے سخت خلاف تھے۔ ہمیں ان کی دریافتوں اور نظریات کو 19ویں صدی کے اواخر کے جو سامراجی اور نسلی تصورات تھے، ان کے پس منظر میں بھی دیکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر دردوں کے ممکنہ آریائی یا یونانی ماخذ پر زور دینا اس وقت کے یورپی نسلی نظریات سے مطابقت رکھتا تھا۔ ان کا دردستان کو ایک قسم کی گمشدہ جنت
یا آرکیڈیا کے طور پر پیش کرنا، یہ ایک رومانوی تصویر کشی تھی جو خطے کی تلخ حقیقتوں، مثلاً وہاں جاری قبائلی جنگوں اور غلاموں کی تجارت، ان کو بڑی حد تک نظر انداز کرتی تھی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ قبائل کی زبان اور ثقافت کا مطالعہ، ان کی منفرد حیثیت پر زور دینا، دراصل انہیں مہاراجہ کشمیر کے اثر سے نکال کر برطانوی زیر اثر لانے کی ایک لطیف کوشش ہو؟ سامراجی تاریخ میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں جہاں علم کو کنٹرول کے لیے استعمال کیا گیا۔ لیکن اگر ہم جان برڈلف اور لاک ہارٹ مشنز کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں علم جمع کرنے کا واضح مقصد نظر آتا ہے۔ برڈلف کی کتاب دی ٹرائبز آف دی ہندو کوش آج بھی اس خطے کے بارے میں ایک بنیادی ماخوذ سمجھی جاتی ہے۔ اس میں صرف قبائل کا ذکر نہیں، بلکہ انہوں نے ہنزا جانے والے راستے کی مشکلات، جیسے کہ وہ رفیق یا لکڑی کے چھجوں سے بنے خطرناک راستے تھے، ان کی بھی تفصیلی منظر کشی کی ہے۔ یہ گہرے جغرافیائی مشاہدے کی دلیل ہے۔ اسی طرح 1885-86 کے لاک ہارٹ مشن کو لیجئے۔ انہوں نے چترال اور کافرستان کا تفصیلی سروے کیا، نقشے بنائے اور ایک جامع گزیٹیئر مرتب کیا جس میں علاقے کے جغرافیے، لوگوں، وسائل اور راستوں کی تفصیلات درج تھیں۔ کیا یہ سب کچھ صرف فوجی مقصد کے لیے تھا؟ علم تو بہرحال پیدا ہو رہا تھا نا۔ آپ برڈلف اور لاک ہارٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو آئیے ان کے کردار کو گریٹ گیم کے تناظر میں ہی پرکھتے ہیں۔ برڈل کی 1876 کی مہم اور خاص طور پر 1877 میں ان کی گلگت میں بطور پہلے برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ تقرری، یہ عہدہ دراصل علاقے میں برطانوی حکومت کے سیاسی نمائندے اور نگران کا تھا۔ یہ براہ راست ہندوستان کے دفاعی خدشات کا نتیجہ تھا۔ اس وقت پامیر کے دروں سے ممکنہ روسی حملے کا خطرہ بہت سنجیدگی سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ برڈلف کا بنیادی کام کیا تھا؟ سرحدوں کی نگرانی کرنا، مقامی حکمرانوں چترال، ہنزا، نگر وغیرہ ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور ضرورت پڑنے پر ان پر قابو پانا۔ ان کی کتاب بے شک معلوماتی ہے، لیکن یہ معلومات جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یقیناً یہ علم برطانوی تصویراتی منصوبہ بندی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ اب لاک ہارٹ مشن 1885-86 کو دیکھیں، اس کا مقصد چترال اور کافرستان کا مطالعہ کرنا ضرور تھا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ علاقے روسی ترکستان اور برطانوی ہندوستان کے درمیان ایک بفر زون کی حیثیت رکھتے تھے۔ مشن کا کام یہ دیکھنا تھا کہ ان علاقوں کو کس طرح برطانوی اثر و رسوخ میں لایا جا سکتا ہے، روسیوں کی ممکنہ پیش قدمی کے راستوں کا جائزہ لینا، خاص طور پر ڈورا پاس جیسے اہم درنوں کی فوجی اہمیت کا اندازہ لگانا، اور ایک مؤثر دفاعی حکمت عملی وضع کرنا تھا۔ نقشے اور گزیٹیئر اسی حکمت عملی کے لیے ضروری ڈاٹا فراہم کر رہے تھے۔ تو مقصد علم برائے علم نہیں تھا، بلکہ علم برائے کنٹرول تھا۔ تو آخر میں جب ہم ان تمام دریافتوں اور مہمات کے مجموعی نتیجے پر غور کرتے ہیں تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاہے پس پردہ محرکات ملے جلے ہی کیوں نہ رہے ہوں، ان کا ایک اہم اور دیرپا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کو مغربی ہمالیہ کے اس انتہائی دور افتادہ اور دشوار گزار خطے کے جغرافیے، اس کے متنوع لوگوں اور ان کی منفرد ثقافتوں کے بارے میں پہلی بار تفصیلی اور مستند معلومات حاصل ہوئیں۔ لائٹنر، ہیورڈ، برڈلف، لاک ہارٹ اور ان کے بعد آنے والے ینگ ہسبنڈ جیسے لوگوں کی رپورٹس، کتابیں اور نقشے، یہ آج بھی محققین کے لیے ایک انمول خزانہ ہے۔ کیا علم کا یہ فروغ بذات خود ایک اہم کامیابی نہیں؟ میں اس بات سے تو متفق ہوں کہ علم میں اضافہ ہوا، اس سے انکار نہیں، لیکن میں اسے بنیادی مقصد یا سب سے اہم نتیجہ ماننے سے قاصر ہوں۔ شواہد، جیسا کہ دی گلگت گیم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہ یہی بتاتے ہیں کہ بنیادی مقصد دفاعی لائنیں قائم کرنا، تصویراتی معلومات اکٹھی کرنا اور ممکنہ حملہ آوروں یعنی روس کے راستے مسدود کرنا تھا۔ آپ نے جن معلومات کا ذکر کیا وہ اکثر خفیہ رکھی جاتی تھیں اور ان تک رسائی صرف فوجی اور سیاسی حکام کو ہوتی تھیں۔ عوام یا علمی حلقوں تک وہ بہت بعد میں اور اکثر سینسر شدہ شکل میں پہنچیں۔ اور ان مہمات کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ علم کے فروغ کے ساتھ ساتھ ان کا نتیجہ اکثر مقامی آبادیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ، سیاسی مداخلت اور بالآخر فوجی کارروائیوں کی صورت میں سامنے آیا۔ ہنزا نگر مہم 1891، چلاس پر برطانوی حملہ 1892 اور چترال کا مشہور محاصرہ 1895، یہ سب واقعات اسی دور کی پیداوار ہیں۔
یہ تلخ حقائق اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اصل کھیل طاقت، توسیع پسندی اور کنٹرول کا تھا، جس میں جغرافیاتی اور نسلیاتی معلومات کو محض ایک کارآمد اوزار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ گریٹ گیم کا سیاسی اور تصویراتی سایہ 19ویں صدی کے اواخر میں مغربی ہمالیہ پر ہونے والی سرگرمیوں پر گہرا تھا اور اسے کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ہمیں انفرادی مہم جوؤں کے کردار کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ ان میں سائنسی تجسس کا عنصر، نسلیات اور لسانیات میں حقیقی دلچسپی، ذاتی بہادری اور ہمت، اور خود ان بلند و بالا پہاڑوں کی مسحور کن کشش جیسے عوامل بھی یقیناً کار فرما تھے۔ لائٹنر جیسے ماہر لسانیات یا ہیورڈ جیسے جغرافیہ دان کی کاوشوں کو محض سیاسی چال کہہ کر رد کرنا شاید ان کے ساتھ انصاف نہ ہو۔ اور میرا اختتامی نقطہ یہ ہے کہ دی گلگت گیم میں پیش کردہ شواہد کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا زیادہ قرین قیاس ہے کہ 1865 سے 1895 کے دوران گلگت خطے میں کی جانے والی بیشتر یورپی سرگرمیاں بنیادی طور پر گریٹ گیم کے تصویراتی تقاضوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ جغرافیائی دریافتیں اور سائنسی تحقیقات اگرچہ ہوئیں، لیکن وہ اکثر ثانوی حیثیت رکھتی تھیں یا پھر بڑے سیاسی اور فوجی مقاصد کے حصول کا ذریعہ تھیں۔ ان مہمات کو ان کے وسیع تر سامراجی اور جیو پولیٹیکل پس منظر سے الگ کر کے دیکھنا تاریخ کی ایک نامکمل اور شاید گمراہ کن تصویر پیش کرے گا۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تاریخ کی تہیں اکثر پیچیدہ ہوتی ہیں، محرکات شاذ و نادر ہی یک رخی ہوتے ہیں۔ ان مہمجوؤں کے ذاتی عزائم، ان کی علمی دلچسپی اور ان کی ناقابل یقین ہمت اپنی جگہ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی سرگرمیاں اس دور کے عظیم طاقتوں کے کھیل سے جڑی ہوئی تھیں اور ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ بالکل، اور یہی بات جانکی کی کتاب کو دلچسپ بناتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے مختلف زاویوں سے دیکھنا، متضاد محرکات کو سمجھنا اور واقعات کو ان کے وسیع تر تناظر میں پرکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ بحث یقیناً یہاں ختم نہیں ہوتی اور اس مواد میں غور و فکر کے لیے بہت کچھ باقی ہے۔